أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری اور مومن بھی مان لائے، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے رب ہمارے، اگر ہم بھول گئے ہوں یا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہماری پکڑ مت کرنا ہے۔ اے رب ہمارے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔ اے رب ہمارے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یہ خوبصورت دعا ہے، اور اس خوبصورت دعا کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ وہ خوبصورت الفاظ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنی سکھائی۔ اللہ نے ہمیں سکھلایا کہ میرے بندوں میرے سے یوں مانگو۔ یہ وہ تحفہ ہے جو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں بھیجا گیا۔ خوبصورت الفاظ کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اب آغاز کریں گے سورہ آل عمران کا۔ سورہ آل عمران سورہ بقرہ میں مدینہ شریف میں موجود یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کے مد مقابل تھے، اور سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جو احکامات تھے، مختلف جو ان کی قوم کی کہانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں سنائی۔ ان کے عقائد کے بارے میں بات کی گئی، اور ان کے اوپر جو اللہ کا کرم تھا اور اس اللہ کی نعمت پر جو انہوں نے سرکشی کی، اور جو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا، وہ سب مضامین سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے۔ اور سورہ بقرہ کے آخر میں جیسا ابھی ہم نے پڑھا، بہت خوبصورت آیتیں اللہ نے ہمیں مانگنا سکھا دیا، دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے وہاں سے عطا کی گئی تھی، اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ اور سورہ عمران کی بھی آخری آیات بہت خوبصورت دعائیہ کلمات ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں ہمیں بہت ساری دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں کہ ہم کیسے اپنے رب سے دعائیں مانگیں۔ سورہ آل عمران میں مخاطب
عیسائی ہیں. ایک عیسائیوں کا وفد آیا تھا مسلمانوں کے پاس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نجران سے. ان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، مباہلے کی بات ہوئی، وہ سارا قصہ یہاں بیان کیا گیا. اور مدینہ شریف میں مسلمان جو تھے وہ اب ایک سلطنت کی، ایک ریاست کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے. اور پھر اب اللہ تعالیٰ نے اس ریاست کے جو قوانین ہیں ان کا یہ تقاضا تھا کہ اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھایا جائے. اب یہاں پر مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت مل چکی ہے، اور جنگ بدر اور جنگ احد ان دونوں کا تذکرہ بھی ہمیں سورہ آل عمران میں ملے گا، اور ڈیٹیل کے ساتھ ملے گا. سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے جنگ احد کے بارے میں، اور بہت باریک باریک پوائنٹس ہیں جنگ احد کے جو ہمیں بہت کچھ سکھلا جاتے ہیں ہماری تربیت کے لیے. ان غزوات کی کہانی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہے. تو ہم آغاز کرتے ہیں سورہ آل عمران کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم حروف مقطعات. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور قیوم سب کو زندہ رکھے ہوئے ہے، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا ہے. جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے. وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند
عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں. بس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ تو ان متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو، ان کے حقیقی معنی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ ٹیڑھا مت کیجیے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجیے، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑوانے میں کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو اس سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلی جہنم وبئس المہاد. کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وأخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو بھڑ گئی تھی. ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار.
النار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گی. پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل کتاب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے. اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہاں الحمدللہ ہمارا نصف پارہ ہو جاتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سریع الحساب. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے اپنے علم آ جانے کے بعد آپس میں سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالعباد. پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين.